بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیکٹس فرام طلحہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آج ہمیں بات کرنی ہے 2024 فار پاکستان۔ 2024 پاکستان کے لیے کیسا سال رہا، پاکستان کو 2024 میں کن مشکلات کا سامنا رہا اور کہاں کہاں کامیابیوں کا سامنا رہا۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ 2024 پاکستان کے لیے ایک فرسٹ ایئر ثابت ہوا، سوشلی، اکنامکلی اور پولیٹیکل کے اعتبار سے 2024 ایک بہت برا سال ثابت ہوا۔ سیکورٹی فورسز کے لیے بھی یہ سال کچھ اچھا ثابت نہ ہو سکا۔ اگر ہم اسپورٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان 2024 میں اسپورٹس کے لیے نہ کچھ اچھا ثابت ہوا اور نہ ہی کچھ برا۔ چونکہ 2024 ایک الیکشن کا سال تھا تو تمام لوگوں کو امید تھی کہ اس الیکشن کے بعد پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا اور پاکستان کی ترقی میں آنے والی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ 3 نومبر 2023 کو پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف الوی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے کے مطابق 8 فروری 2024 کو الیکشن اناؤنس کر دیا، جس کے بعد تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی الیکشن مہم میں مصروف ہو گئی۔ لیکن 2024 کا آغاز بھی کچھ اچھا ثابت نہ ہوا۔ آغاز میں پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے کئی واقعات پیش۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں میں ریڈ کرنے کے کئی واقعات پیش آئے۔ ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور پولیس کی طرف سے ریڈ کی گئی اور کئی لوگوں کو اٹھایا گیا، بدتمیزیاں کی گئی، جن کے کئی فوٹیج نظر عام پر آئے۔ واقعات کے بعد یہ معاملہ یہاں نہ رکا اور اس کے بعد ان کی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ہمارے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس کا انتخابی نشان، بلے کا نشان واپس لے لیا، جس کو بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 13 جنوری 2024 کو ایک فیصلہ مرتب کروایا، جس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے پارٹی کے انتخابی نشان کو واپس لینے کو بحال کر دیا۔ یہ فیصلہ رات کے اندھیرے میں 8 بجے کے قریب آیا۔ اور دوسری بڑی بات کہ یہ فیصلہ جب رات 8 بجے آیا تو یہ دن کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اور رات کو 8 بجے نئے کاغذات نامزدگی جمع کروانا انتہائی ناممکن بات تھی۔ 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ 2024 کے الیکشن کے لیے پہلا سیاد بات ثابت ہوا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹس کو آزاد قرار دیا اور ان کو مختلف انتخابی نشان آلاٹ کر دیے۔ ان انتخابی نشان کو لوگوں تک پہنچانا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے بعد 31 جنوری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ریحان زیب خان کو قاتلانہ حملے میں قتل کر دیا گیا۔ اگلے ہی دن اے این پی کے ایک رہنما ظہور احمد کو بھی قاتلانہ حملے میں قتل کر دیا گیا اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ 2 فروری 2024 کو کراچی میں الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر ایک بم دھماکہ ہوا اور ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے یہ بم دھماکہ ایک تھریٹ ہو۔ 7 فروری 2024 کو بلوچستان کے ایک علاقے میں 2 دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 22 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور بانی عمران احمد خان نیازی صاحب جیل میں تھے اور وہ ایک ملزم کی حیثیت سے موجود تھے، لیکن اس کے اپوزٹ زرداری صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب، تمام لوگ ایز اے ملزم ضمانتوں پر باہر الیکشن مہم میں حصہ لے رہے تھے۔ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو کہ الیکشن سے پہلے جیل میں موجود تھے، ان کے کچھ کیسز کا ٹرائل جیل میں ہی چل رہا تھا اور ان کیسز کو رات کو 12 بجے تک سنا گیا، ان کے خلاف فیصلے سنائے گئے۔ 30 جنوری 2024 کو عمران خان کے خلاف پہلا کیس سائفر لہرانے کا کیس، اس کے خلاف 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ یہ الیکشن سے پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف پہلا فیصلہ تھا۔ 31 جنوری 2024 کو عمران احمد خان نیازی صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا سنائی گئی اور 1.5 بلین روپے کا جرمانہ بھی کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی رات کے 12 بجے کے قریب آیا اور ان ٹرائلز میں عمران احمد خان نیازی صاحب کے پرسنل لائرز شامل نہیں تھے، ان کو سرکاری وکیل مہیا کیا گئے اور تمام ٹرائلز انہی کی نگرانی میں ہوئے۔ 3 فروری 2024 کو عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی صاحبہ کو عدت نکاح کیس میں 7 سال جیل اور 0.5 ملین روپیز کے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔
8 फरवरी کے الیکشن سے پہلے پاکستان کے بڑے پولیٹیشین عمران احمد خان نیازی صاحب کو تقریباً 31 سال کی سزا سنا دی گئی. چونکہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو تحلیل ہوئے تقریباً 10 مہینے ہو چکے تھے، تو ان سب کے باوجود پاکستان کے تمام ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہر حال میں کروایا جائے گا، اور اس کے بعد 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن کا سورج طلوع ہوا. سارے دن بہت ہی اچھے طریقے سے الیکشن کا انعقاد ہوا اور تمام لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹس کو اور ان کی پارٹیز کو ووٹ دیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو رہنما جو الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، وہ تمام آزاد حیثیت سے موجود تھے. شام 6 بجے جب پولنگ کا وقت ختم ہوا اور رزلٹس آنا شروع ہوئے تو ایک معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جن کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آزاد ڈکلیئر کیا تھا، انہوں نے بھاری تعداد میں لیڈ کے ساتھ جیتنا شروع کر دیا، چونکہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے اور ان کو تمام تر ووٹ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ووٹ بھی مل رہا تھا. اس کے برعکس پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو بہت بری طرح بادی نظر میں شکست کا سامنا تھا. لیکن ایسا نہ ہو سکا. صبح اٹھ کر دیکھا تو تمام جو لوگ لیڈ حاصل کر رہے تھے وہ ہار گئے اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ الیکشن میں جیت گئے. بہت ساری پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو رات کو ایک بھاری لیڈ سے نظر آ رہا تھا کہ جیت رہے ہیں، لیکن وہ ہار گئے. کیونکہ یہ رزلٹ خبروں پر آ رہا ہوتا ہے تو یہ غیر رسمی اور غیر سرکاری ہوتا ہے اور یہ فل فائنل نہیں ہوتا. فائنل رزلٹس میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جیت گئے. جس کے بعد 8 فروری 2024 کے الیکشن میں فارم 45 اور فارم 47 کا ایک نیا چکر شروع ہوا. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے مطابق فارم 45 کے مطابق ان کو واضح جیت مل گئی ہے، لیکن فارم 47 کے مطابق ان کو ہروا دیا گیا ہے. اس کے خلاف کئی میمس بھی مشہور ہوئی. ایک میمس میں لکھا گیا کہ رات کو دکھایا گیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کیا اوقات ہے، اور صبح اٹھ کے عوام کو دکھایا گیا کہ ان کے ووٹ کی کیا اوقات ہے. 8 فروری کے نتائج کے مطابق پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے وفاق میں ایک اتحادی حکومت قائم کر لی. پنجاب میں پی ایم ایل این نے اپنی حکومت بنا لی اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنا لی. اس کے بعد کے پی کے میں عمران احمد خان نیازی صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی نے صوبائی حکومت بنا لی. لوگوں میں ایک خوشحالی تھی کہ شاید 2024 کے الیکشن کے بعد پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا اور جو پاکستان میں مہنگائی کے ڈیرے ہیں، مہنگائی کا راج ہے، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا. اپریل 2024 میں جب گندم کی کٹائی ہوئی تو پنجاب اور وفاق نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس کوٹا موجود ہے. جس کے بعد کسان کی گندم کی قیمت آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کا ڈھیر بن گئی. 4100 روپے بکنے والی گندم 2800 روپے کے قریب بھی بکی. 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد کمشنر راول پنڈی نے ایک ڈرامٹک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے اندر تقریباً 12 سے 13 پولنگ اسٹیشنز میں فیصلوں کو چینج کیا گیا. ان کے مطابق الیکشنز میں بہت ہی زیادہ دھاندلی ثابت ہوئی. انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ انہوں نے بھاری لیڈ سے جیتنے والے لوگوں کو ایک بھاری لیڈ سے شکست کا سامنا کروا دیا. بالکل بے تو چھوٹا لفظ ہے. جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. انہوں نے بتایا کہ دوبارہ الیکشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں. صرف فارم 45 میں جو نتائج ہیں وہ حقیقی نتائج ہیں اور فارم 47 کے نتائج جو ہیں وہ جھوٹے نتائج ہیں. فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے. دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں. صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے. انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو گلٹی ثابت کیا بلکہ انہوں نے اپنی نشست سے کمشنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس تمام معاملے میں پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائق عیسیٰ صاحب بھی ملوث ہیں اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان کو بھی سزا دی جائے. دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں. یہ پریس کانفرنس 2024 کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے حق میں پہلی پریس کانفرنس ثابت ہوئی جس میں ایک سرکاری عہدیدار نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ انہوں نے الیکشن 2024 میں مبینہ دھاندلی میں بھرپور حصہ ادا کیا. کیونکہ بہت زیادہ آزاد کینڈیڈیٹس جیت چکے تھے تو چیف الیکشن کمشنر نے یہ بات ثابت کی کہ یہ جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دے دی. اس کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور کہا کہ یہ ریزرو سیٹس ان کا حق ہے. لیکن 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز کے پینل نے، جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی شامل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا
کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بالکل درست ہے اور سنی اتحاد کونسل کی اسپریشن کو مسترد کر دیا، جس سے تمام ریزرو سیٹس حکومت کو ہی ملتی، جس کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ نے اکثریت سے فیصلہ دیا کہ یہ معاملہ انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے کی وجہ سے سامنے آیا اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ تمام ریزرو سیٹس سنی اتحاد کونسل کو واپس کی جائے اور یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن بار بار سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرتا رہا اور ابھی تک ریزرو سیٹس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہٹا کر نئے کینڈیڈیٹس کو نامزد نہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا ایک بڑا ووٹ بینک پاکستان میں موجود تھا اور ان کے نزدیک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ جج تھے اور ان کے تمام تر فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے۔ تو ان کے نزدیک جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت ختم ہوگی، اس کے بعد پاکستان میں 2024 کے الیکشن کے خلاف تمام اپیلیں سنی جائیں گی۔ جب حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے 46th امینڈمنٹ لانے کا فیصلہ کیا اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ جب 26th امینڈمنٹ پر کام سٹارٹ ہوا تو ایک شور سنائی دیا جس میں واضح طور پر یہ سنائی دے رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ بھی سنا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا کر ان کا ہیڈ بنا دیا جائے گا، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ثابت ہوئی۔ بلاول بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی تھے، انہوں نے 26th امینڈمنٹ کو پاس کروانے کے لیے بہت زیادہ ملاقاتیں کی اور بھرپور طریقے سے اس کی حمایت کی۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 26th امینڈمنٹ میں نہ تو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور نہ ہی ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ہیڈ بنایا جائے گا، بلکہ علیحدہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی نہیں بنائی جائیں گی اور کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہوں گے ان میں حاضر سروس ججز میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، یعنی کہ سینئر ترین جج بنایا جائے گا اور اس کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا، جس میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز، حکومت کے کچھ ممبرس اور اپوزیشن کے کچھ ممبرس موجود ہوں گے۔ آخر 18 اکتوبر 2024 کو یہ امینڈمنٹ پاکستان نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی کے سامنے بھیجی گئی، جس نے اس کو منظور کر لیا اور اس کے بعد 20 اکتوبر 2024 کو یہ کیبنٹ کے سامنے پیش کی گئی اور پاکستان میں وفاق میں موجود کیبنٹ نے بھی اس کو منظور کر دیا، جس کے بعد اسی رات ہمارے وزیر قانون اعظم وزیر طارق صاحب نے اس کو سینٹ میں پیش کیا اور سینٹ میں بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس امینڈمنٹ کو منظور کر لیا گیا۔ اگلے ہی دن 21 اکتوبر کو یہ امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پیش کی گئی، جس میں حکومت کو یہ امینڈمنٹ پاس کروانے کے لیے تقریباً 5 ووٹوں کی خاص ضرورت تھی، جو کہ بس موجود نہیں تھی۔ یہ 5 ووٹ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ آزاد کینڈیڈیٹس نے دیے اور یہ 26 امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے بھی منظور کروا لی گئی۔ مزے بات یہ ہے کہ ان 5 لوگوں میں ریحان زیب خان کے بھائی مبارک زیب خان نے بھی ووٹ دیا۔ ریحان زیب خان الیکشن سے پہلے الیکشن مہم کے دوران قاتلانہ حملے میں قتل ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں پارٹی نے ان کے بھائی مبارک زیب خان کو پارٹی ٹکٹ دیا اور وہ جیت کر اسمبلی میں آئے اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف 26 امینڈمنٹ میں ووٹ دے دیا۔ 21 اکتوبر 2024 کو 26 امینڈمنٹ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے گئی اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے، جس کے بعد وہ نافذ العمل ہو گئی۔ 26 امینڈمنٹ میں واضح طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اب سینئر موسٹ ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے اور علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی، جن کا ہیڈ حکومت ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نامزد کرے گی۔ اس جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے کچھ سینئر ججز ہوں گے، حکومت کے کچھ ارکان ہوں گے اور کچھ اپوزیشن ممبر کے ارکان ہوں گے۔ 26 امینڈمنٹ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے 3 سینئر ججز کا نام سامنے آیا، جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ حکومت نے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ نامزد کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس امین الدین، جو کہ سینئرٹی میں 4تھے نمبر پر تھے، انہوں نے اپنے ہی آپ کو ووٹ دے کر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ہیڈ نامزد کیا۔ ڈفرنٹ بار کونسلز اور پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے 26 امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جو ابھی تک سنی نہیں گئی۔ نئے چیف جسٹس اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس 26 امینڈمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بتدریج بڑھتا گیا اور اپنے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کرتے ہوئے 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا، لیکن مہنگائی آج بھی وہی موجود ہے اور ریٹس وہی موجود ہیں۔ ان حالات میں حکومت نے عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کر دی۔ 2024 میں پیٹرول پرائزز نہ کچھ زیادہ انکریز ہوئے اور نہ ہی کچھ زیادہ ڈیکریز ہوئے، تقریباً 250 کے اراؤنڈ یہ پرائزز گھومتے رہے
اور ڈالر پرائسز بھی تقریباً 270 ٹو 280 کے درمیان ہی گھومتے رہے۔ ان حالات میں پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب جو کہ جیل میں موجود تھے، انہوں نے اسلام آباد میں ٹی چوک کے مکان پر دھرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف KPK میں حکومت بنائی ہوئی تھی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی تمام پارٹی کے لوگوں سے میٹنگز کی اور لیڈر کے فیصلے کو پورے طریقے سے نبھانے کا عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسلام آباد کی طرف رخ کر چکی تھی، لیکن ہر دفعہ مختصر احتجاج کرنے کے بعد واپس KPK چلا جایا جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹی چوک پر دھرنا دیا جائے گا اور جب تک 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز ہیں ان پر فیصلہ نہ ہو جائے اور 26 امینڈمنٹ پر فیصلہ نہ ہو جائے گا اور 26 امینڈمنٹ کو واپس نہیں لیا جاتا جب تک ٹی چوک پر دھرنا دیے رکھا جائے گا۔ جب حکومت کو کچھ خطرات لاحق ہوئے تو انہوں نے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں فوج کو بلا لیا گیا اور تمام باؤنڈریز کو کنٹینر سے بند کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود لیڈر کی ہدایت کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اور باقی تمام رہنما اپنے اپنے علاقوں سے ریلیوں کی صورت میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ KPK کا ایک بہت بڑا قافلہ موجود تھا اور وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ان کو بہت زیادہ کنٹینرز کا سامنا رہا، پولیس شیلنگ کا سامنا رہا، لیکن وہ بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو آگے کی طرف گامزن کرتے رہے اور ان میں بشرا بی بی صاحبہ جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحبہ کی اہلیہ تھی وہ بھی موجود تھی۔ تقریباً 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دن میں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نفیق صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر 5 منٹ فائرنگ کی جائے تو ڈی چوک خالی ہو جائے گا۔ اتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے ہی ڈی چوک صاف ستھرا تھا اور وہاں پر PTI کا کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ PTI نے کلیم کیا کہ رات کے اندھیرے میں انٹیریئر منسٹر کے حکم کے مطابق ہم پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی اور ان کے بیشتر کارکنان زخمی ہو گئے اور کئی کارکنان جان کی بازی ہار گئے۔ اس سب کے بعد ہماری کانسٹیٹیوشنل بینچ نے 13 دسمبر 2024 کو ایک فیصلہ لیا جس میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو مشروط طریقے سے فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا۔ کہا گیا کہ ملٹری کورٹس سویلین کے فیصلے سنائیں اور لیکن وہ حتمی فیصلے نہیں ہوں گے، ان کو بعد میں سویلین کورٹس یعنی کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے چیلنج کیا جا سکے گا۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اس فیصلے کے بعد ملٹری کورٹس میں 21 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کئی سویلین کو سزا سنا دی گئی، جس کے بعد 26 دسمبر 2024 کو باقی تمام ملزمان کو بھی سزا سنا دی گئی۔ ان ملزمان میں عمران احمد خان نیازی صاحب کے بھانجے حسان نیازی صاحب بھی شامل تھے۔ 2024 میں پاکستان کی ملٹری کے تقریباً 383 جوانوں نے جنگ شہادت نوش کیا اور پاکستان کو قائم دائم رکھنے کے لیے پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے پیاروں سے دور اللہ کی راہ میں اور پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مہنگائی کے اس دور میں ہماری بجلی کمپنیوں کی طرف سے لوگوں پر 170% کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں چارج کیا گیا۔ 26 نومبر کو PTI کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی تو اس کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس اب سول نافرمانی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے اوورسیز سے گزارش کریں گے کہ وہ پاکستان میں پیسے بھیجنا یعنی کہ ڈالر بھیجنا بند کریں۔ تقریباً 19 دسمبر کو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کی کہ وہ پاکستان پر ڈالر بھیجنا بند کریں، جس سے حکومت کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے اور حکومت چھوڑنی پڑے۔ 2024 پاکستان کے لیے ایک اچھا سال ثابت نہ ہو سکا۔ امید کرتے ہیں 2025 پاکستان کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہو اور پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہو، پاکستان کی ترقی میں آنے والی تمام رکاوٹیں ختم ہوں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔